باجوہ جیسا غدار، باجوہ جیسے بغیرت، باجوہ جیسے ننگ قوم، ننگ ملت، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی دھرتی پہ ایسا کوئی جرنیل پیدا ہو۔ اور اس باجوہ نے اور باجوہ کے بعد جب شہباز شریف نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا، تو سنو، باجوہ کی پالیسیوں کا، باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ عاصم منیر نے جاری رکھا ہوا ہے کہ کبھی منصف کے لبادے میں قاضی فائزی صاحب ہی آئے گا، جناب پاکستانیوں، یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ علی امین کو جب گرفتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھے، 38 گھنٹے تک، سنا، 38 گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتھکڑیاں، ہاتھ گردن سے باندھ کے اس کو سندھ لے جایا گیا، اور 38 گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے علی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پہ حرکت نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی سنو، یہ لیڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا۔ یہ شہریار افریدی جو چیخ کے کہہ رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیلوں میں، جیل کے اندر سے ان کو بلایا جاتا تھا، زبردستی سے فوسز میں لے جایا جاتا تھا، اور ہر ایک لیڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یا ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے۔ یہ ملک جو ایک آئین رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پالتی آئی ہے، اس کا اتنا گھناؤنا اور اس کا اتنا بدنما چہرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آپ خاموش ہو جائیں نا، آپ پروگرام خراب کر رہے ہیں، پلیز ریکویسٹ کیا نا آپ کو، تھوڑی سی خاموشی درکار ہے آپ کی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے یوکی کی جتنے دوست، مرد، خواتین، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ لطفی بخاری صاحب، صاحبزادہ جہانگیر کھیتی صاحب، قاسم شوری صاحب، اور جو عامر خان، عاصم خان صاحب، عمران خلیل صاحب بھی آئے ہوں گے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، عمران درانی صاحب، اور آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آج یہ احتجاج ایک یکجہتی کا اظہار ہے پاکستان کے ان مظلوموں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی ان مظلوموں کے ساتھ، اور ان تمام پاکستانیوں کے ساتھ جن کے بنیادی حقوق گزشتہ 2 سالوں سے ریاست پاکستان کی ماں پہ اتنی بری طرح سے پامال ہو رہے ہیں، اور ریاست کو اقتدار کے حصول کے لیے ایک ایسا کھیل بنایا ہوا ہے کہ میں نے جو 2 سال میں دیکھا، پاکستانیوں، آپ نے کچھ نے سنا ہوگا، کچھ نے خود ابزرو کیا ہوگا
ریاست کا اتنا مکروہ چہرہ اپنے شہریوں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ اغوا برائے بیان پاکستانیوں کی گھروں میں آئے روز گھسنا، پی ٹی آئی کے خواتین اور بچوں کو ذکر پہنچانا، لیڈرشپ کو ان کے اہل خانہ کے نام پہ بلیک میل کرنا، اور گرفتاری کے بعد سنو آپ لوگ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، محترم ذرا خاموش ہو جائیں. جتنی لیڈرشپ گرفتار ہوئی تقریباً پوری لیڈرشپ کی وکالت کی ہے، اور جتنے ہمارے لیڈر گئے ہیں جیلوں میں. سنو، علی امین کو جب گرفتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھے. 38 گھنٹے تک سنا، 38 گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتھکڑیاں ہاتھ گردن سے باندھ کے اس کو سندھ لے جایا گیا، اور 38 گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے علی امین آج بھی گردن کو صحیح طور پہ حرکت نہیں دے سکتا. اور یہ بھی سنو، یہ لیڈر بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا. یہ شہریار افریدی جو چیخ کے کہہ رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جیلوں میں جیل کے اندر سے ان کو بلایا جاتا تھا، زبردستی سے ہاؤسز میں لے جایا جاتا تھا، اور ہر ایک لیڈر کی انسانیت کی ایسی پامالی کی ہے کہ یہ ننگا کرنا یا ننگا کیا جانا یہ تو بہت ہی معمولی سا کام ہے. یہ نہیں بتاتے ہیں اپنے حیا اور شرم کی وجہ سے، لیکن اپنے وکیل سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے. ہمیں علم ہوتا تھا کہ کیا کیا بیت رہی ہے. جو لیڈر چھوڑ کے چلے گئے ان کی ویڈیوز استعمال ہوئی، یا ان کی کرپشن کے فائلیں جو ہیں ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن بہت ساری لیڈرشپ کے لیے ان کی بیوی، ان کی بیٹیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا. آپ ایک قصہ سن لیں، ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو ادراک ہوگا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ کیا گزری اور ہم پہ کیا گزری. شہریار افریدی جب جیل میں تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے، گھٹنے نہیں ٹھیک رہے تھے، وہ ایفیٹ ایک سیکٹر اسلام آباد کا، اس میں رہائش پذیر تھے، اور میں بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہوں. تو ان کی بیگم کی کال آتی ہے، شام کی 7 بجے کا وقت ہے، اندھیرا پھیلنے والا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کدھر ہو؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے فرنٹ گیٹ سے یہ گنڈے گھس آئے، اور اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے سمیت میں پچھلے راستے سے جنگل کی طرف سے ہو کے بھاگ رہی ہوں، اور اب وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے نزدیک کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک بیکری سامنے، فلاں بیکری نظر آ رہی ہے. میں آپ ادھر پہنچے، میں آ رہا ہوں. میں جب اس بیکری میں پہنچا تو مجھ سے 1-1.5 منٹ پہلے وہ اندر جا چکے تھے، اور بیکری میں مجھے نظر نہیں آئے تو دیکھا ایک کونے میں سیمے سے ڈرے ہوئے وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، ان کے ماتھے پہ وہ پسینے اور ان کے آنکھوں میں وہ خوف میں نے دیکھا. آپ ذرا سوچے تھے صحیح، یہ آپ کی ریاست ہے، یہ آپ کے ادارے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، اور ان بچیوں میں، ان کی آنکھوں میں جو خوف ہے
یقین کریں بار بار رات کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. ان بچیوں کو لے کے میں باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس وقت اندر تھے جب آپ بکری میں آئے اور تمہیں دیکھ کے وہ نکل گئے. یہ وہ دور تھا کہ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ کسی کا شرم جو ہے محفوظ تھا. ہمارے اعظم سواتی اگر آپ اس کی داستان سنیں جو اس نے میڈیا پہ بولا ہے اس کا اشر اشیر بھی نہیں بتایا ہے انہوں نے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ برتا گیا. آپ اگر عثمان ڈار کی کہانی سنیں کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار ان پر کیا بیتی، یقین کرو کہ میں نے بطور وکیل زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ملک جو ایک آئین رکھتا ہے اور جن کے اداروں کو یہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسے سے پالتی آئی ہے، اس کا اتنا گھناونا اور اس کا اتنا بدنما چہرہ بھی ہو سکتا ہے. خان نے اکتوبر 2022 میں بتایا تھا جب لندن پلان ہوا کہ پہلے یہ نواز شریف کو لائیں گے، ویڈیو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ ان کو لانے سے قبل مجھے گرفتار کریں گے. خان نے یہ بھی بولا اس انٹرویو میں کہ پی ٹی آئی پہ اٹیک ہوگا اور پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش ہوگی. خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن ہم جیتیں گے، اور خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے جیت کو شکست میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. جب لندن پلان ہوتا ہے، یہ باجوہ نے جو کیا، باجوہ جیسا غدار، باجوہ جیسے بغیرت، باجوہ جیسے ننگ قوم، ننگ ملت، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی دھرتی پہ ایسا کوئی جرنیل پیدا ہو. اور اس باجوہ نے اور باجوہ کے بعد جب شہباز شریف نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا، باجوہ کی پالیسیوں کا، باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ عاصم منیر نے جاری رکھا ہوا ہے. ہم نے پاکستانیوں نے ہر دور میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ اپنی محبت کا اظہار کیا. پاکستانیوں نے توقع رکھی کہ فوج بھی پاکستانیوں کو ایسا سمجھے گی جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے اس لیے لگائے تھے کہ نفرت کی آگ جو ہے عوام کی وہ فوج کی طرف رخ نہ کرے. پاکستانیوں نے اپنی عدلیہ کی توقیر بھی جاری رکھی، لیکن کیا پتا تھا کہ کبھی منصف کے لبادے میں قاضی فائزی صاحب ہی آئے گا.
پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور صرف ایک بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں, 25 کروڑ عوام ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو وردی پوش ہمارے خود ساختہ حکمران بنے ہوئے ہیں, جو پاکستان کو 76 سال سے کنٹرول کرتے آ رہے ہیں, آپ کے ہمارے لیڈر کو جیل میں پابند سلاسل رکھا ہے. ایک دفعہ یہ قوم غیرت کر لے. میں خان کے ساتھ اور پارٹی قیادت کے ساتھ یہ کہتا آیا ہوں کہ خان تب نکلے گا جب ہم باہر نکلیں گے. اگر پاکستانیوں خان کی رہائی چاہتے ہو, اپنے ساتھ ہونے والے بربریت کا انتقام چاہتے ہو, پاکستان کی دھرتی پہ احترام آدمیت دیکھنا چاہتے ہو, تو پھر آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا. جس دن قوم نکلی, اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جس دن خان نے کہا کہ نکالو پاکستان کو, یاد رکھو اس وقت بھی پاکستان نکلا ہمارے ساتھ جب 9 مئی کے بعد ظلم اور خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی میرے ساتھ نکلے. اور یہ جیلی حکومت, یہ نانی اور یہ شلوار شریف, یقین کریں ایک احتجاج کی مار ہے. اگر دل سے یہ فیصلہ کر لے تمام پاکستانی, جس دن ہم نکلے, اور ہم نکلیں گے ضرور, بے شک جو ظلم آپ نے پہلے کیا اور 9 مئی کے نام کا ڈکوسلا کیا, آپ دوبارہ 9 مئی کر لے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ 9 مئی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس دفعہ اصلی 9 مئی ہوگا. اور بس یاد رکھو پاکستانیوں, یاد رکھو ایک دفعہ جو ہے یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں پاکستان میں, اس سے گٹھیا اور بغیرت زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور بہتر ہے کہ ہم دلیر اور بہادر کی طرح جان دے دیں اپنے احترام کی ریکوری کے لیے, اپنے حقوق کی ریکوری کے لیے. وعدہ ہے کوئی میرا خان کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ احتجاج کے معاملے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. یاد رکھو یہ پٹھان کی زبان ہے, جب بھی احتجاج کی کال ہوگی تو صف اول میں کھڑا ہوں گا اور پورا پاکستان نکالوں گا. آپ سب کی آمد کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کا خان کے ساتھ یاداری جیتی کا میں آپ کو منو ٹھنو کی حساب سے سلام پیش کرتا ہوں.